کبھی سوچا ہے کہ ایک صحرائی سلطنت جس کی ساری طاقت زمین پر ہو، وہ سمندر کے بےتاج بادشاہوں کو کیسے چیلنج کر سکتی ہے؟ یہ کہانی ہے ہی کچھ ایسی، سننے میں بالکل ناممکن لگتی ہے۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا یہ ناقابل یقین باب آخر لکھا کیسے گیا۔ اور اس پوری کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک پیشن گوئی سے، ایک ایسا خواب جس نے تاریخ کے اس حیرت انگیز باب کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے آنے والے واقعات کا رخ ہی موڑ دیا۔ لیکن سوال تو اپنی جگہ وہی ہے، آخر ایک صحرائی سلطنت سمندر کو فتح کر کیسے سکتی تھی؟ اور یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم آج ڈھونڈنے والے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ کام اتنا مشکل تھا کہ اس وقت کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس وقت کے حالات کو سمجھتے ہیں۔ ایک طرف تھی ایک ابھرتی ہوئی مسلم طاقت، اور دوسری طرف ایک ایسی سلطنت جس کا سمندر پر مکمل راج تھا۔ طاقت کا توازن آپ کہہ لیں بالکل ایک طرف تھا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں، خلافت راشدہ زمین پر تو ایک سپر پاور تھی، اس کی فوجیں مشرق سے مغرب تک پھیل چکی تھیں، لیکن سمندر میں وہ بالکل غیر محفوظ تھے، اور رومی سلطنت اسی کمزوری کا پورا فائدہ اٹھا کر بار بار ان کے ساحلی علاقوں پر حملے کرتی تھی۔ اور یہ چیلنج کتنا بڑا تھا، اس کا اندازہ صرف اس ایک عدد سے لگائیں، 700 سال۔ پورے 700 سال سے بحر روم پر رومیوں کا راج تھا۔ اس سمندر کو تو رومی سمندر کہا جاتا تھا، اور ان کے پاس 1000 جنگی کشتیوں پر مشتمل دنیا کی سب سے بڑی نیوی تھی۔ تو اب کہانی اس حصے میں داخل ہوتی ہے جہاں ایک بہت دوراندیش شخص نے پہلی باری تجویز دی کہ ہمیں اپنی بحریہ بنانی چاہیے، لیکن اسے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تھے شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں انہوں نے یہ انقلابی خیال پیش کیا۔ وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ جب تک رومیوں کو ان کے اپنے میدان یعنی سمندر میں چیلنج نہیں کیا جاتا، تب تک سلطنت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ لیکن خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ منصوبہ فوراً مسترد کر دیا، اور ان کا فیصلہ بہت دانشمندانہ تھا۔ سوچیں، وہ مسلمانوں کو جنہیں سمندری جنگ کا ذرہ بھی تجربہ نہیں تھا، اس طاقت کے سامنے کیسے جھونک دیتے جو 700 سال سے سمندر پر راج کر رہی تھی؟ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن حضرت معاویہ کا خواب نہیں بدلا۔ وہ نئے خلیفہ کو بھی مسلسل خط لکھتے رہے، اپنی بات پر اصرار کرتے رہے کہ بحریہ بنانا اب وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اور پھر آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جب اجازت مل گئی، لیکن اس اجازت کے ساتھ ایک بہت ہی غیر معمولی اور دلچسپ شرط رکھی گئی، ایک ایسی شرط جو صاف ظاہر کرتی تھی کہ قیادت اس نئے منصوبے کے بارے میں کتنے شکوک و شبہات کا شکار تھی۔ تو خلیفہ عثمان نے اجازت تو دے دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ اس مہم پر تمام جرنیل اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کشتیوں پر جنگ کرنا اتنا ہی محفوظ ہے جتنا تم کہہ رہے ہو، تو پھر یہ ثابت کرو۔ اصل میں یہ شرط اس بات کا کھلا اشارہ تھی کہ قیادت اس منصوبے کو کتنا زیادہ پرخطر سمجھ رہی تھی۔ تو انہوں نے یہ ناممکن کام ممکن کیسے بنایا؟ بہت ہی شاندار طریقے سے۔ انہوں نے دشمن کی ٹیکنالوجی اور مہارت کو ہی استعمال کیا۔ مصر اور فلسطین میں جو پرانے رومی شپ یارڈز قبضے میں آئے تھے، انہیں دوبارہ کھولا گیا۔ جہاز بنانے کے لیے مقامی عیسائی انجینئرز کو بھرتی کیا، اور انہی کے ڈیزائن پر ڈرومون نامی بڑے جنگی جہاز تیار کروا لیے۔ اور پہلی مہم حیرت انگیز طور پر کامیاب رہی۔ قبرص نے تو بنا لڑے ہی ہتھیار ڈال دیے، اور یہیں پر وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی جس سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا اس مہم میں شامل تھیں۔ وہ اپنے گھوڑے سے گریں اور قبرص میں ہی شہید ہو گئیں۔ آج بھی ان کی قبر وہیں موجود ہے۔ اس پہلی کامیابی نے رومیوں کو غصے سے آگ بگولا کر دیا، اور اب وقت آ گیا تھا دو سپر پاورز کے درمیان پہلی اور سب سے بڑی بحری جنگ کا، ایک ایسی جنگ جو سمندر کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ذرا صورتحال کا اندازہ لگائیں۔ رومی بادشاہ کانسٹینس خود 500 جنگی جہازوں کا بیڑا لے کر نکلا، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس کتنے جہاز تھے؟ صرف 200۔ یہ ایک بہت بڑی عددی برتری تھی۔
اور جنگ کے شروع میں تو حالات مسلمانوں کے لیے بہت ہی خراب تھے۔ سمندر کی تیز ہوائیں ان کے بالکل مخالف سمت میں چل رہی تھیں، جو ان کے جہازوں کو پیچھے دھکیل رہی تھیں۔ ایسی صورتحال میں حملہ کرنا سمجھے خودکشی کرنے کے برابر تھا۔ اور پھر بالکل ایک ڈرامائی موڑ آیا۔ جیسے ہی مسلمانوں نے اپنے لنگر اٹھائے، اچانک ہوا کا رخ بدل گیا اور اب وہی ہوائیں ان کے حق میں چلنے لگیں۔ یہ جنگ کا فیصلہ کن لمحہ ثابت ہوا۔ بس پھر کیا تھا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے 200 جنگی جہازوں نے پوری رفتار سے رومی بیڑے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اور یہاں مسلمانوں نے ایک کمال کی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنے جہازوں کو رومی جہازوں کے ساتھ رسیوں اور زنجیروں سے باندھ دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ سمندر کے بیچ میں ایک بہت بڑا مستحکم جنگی میدان بن گیا اور بحری جنگ ایک زمینی جنگ میں بدل گئی۔ اور یہ تو مسلمانوں کا میدان تھا۔ اس ایک چال نے رومیوں کی بحری برتری کو بالکل بے اثر کر دیا۔ نتیجہ سب کو چونکا دینے والا تھا۔ رومیوں کے 500 جہازوں کا پورا بیڑا تباہ و برباد ہو گیا۔ خود رومی بادشاہ کو ایک عام سپاہی کا بھیس بدل کر اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا، اور اس ایک جنگ نے سمندر پر رومیوں کی 700 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم فتح کے بعد ایک ایسا منصوبہ بنایا گیا جو اگر پورا ہو جاتا تو آج شاید دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ رومی سلطنت کو ایک فیصلہ کن شکست دی جائے، لیکن ان کا منصوبہ صرف سمندر پر کنٹرول حاصل کرنے سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اور یہ تھا وہ عظیم منصوبہ۔ پہلا قدم اسپین کی فتح، پھر فرانس، اس کے بعد اٹلی اور پھر یونان، اور اس طرح پورے یورپ کو فتح کرنے کے بعد آخر میں رومی دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا جائے۔ مگر یورپ کی طرف سے یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو واقعی تاریخ کا دھارا بدل سکتا تھا۔ لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اس سے پہلے کہ یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرتا، خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ واقعہ ہمیں تاریخ کے ایک بہت بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہوتا اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو آج کی دنیا کیسی ہوتی؟